ہم اکثر روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء مثلاً کپڑے، جوتے، برتن، کراکری، بستر اور کھلونے وغیرہ مختصر عرصے تک استعمال کر کے اپنے سٹور روم میں بھر دیتے ہیں یا پھر انہیں کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان میں اکثر اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمارے استعمال کی نہیں رہتی، مگر ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے بہن بھائی ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے؟ ان کے لیے یہ اشیاء کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اسلام میں معیار مطلوب تو یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو دوسروں کے لیے قربان کریں، یا کم از کم وہ چیزیں ہدیے یا تحفے میں دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ تو انتہائی کمتر درجہ ہے کہ ہم وہ اشیاء جو قابل استعمال نہ ہوں انہیں مستحق لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کریں، اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک صورت پر بھی عمل نہیں کر رہے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 65% لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مفلس اور مسکین کو جب استعمال شدہ کپڑے یا جوتے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر وہ خوشی ہوتی ہے جو ایک امیر انسان کے چہرے پر نئی گاڑی اور نئے گھر کی وجہ سے بھی نہیں آتی۔ صاحب نظر یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی اشیاء جو ہم استعمال میں نہیں لاتے اور جو بے مصرف ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں ان سے کتنے ہی غریب اور بے بس چہروں پر خوشیاں بکھیری جا سکتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے ان قابل استعمال اشیاء کو چھانٹی کر کے الخدمت فاؤنڈیشن کے کسی بھی دفتر میں پہنچا دیں تو یہ اشیاء کئی مستحقین کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ سامان ضرورت سامان مسرت بن جاتا ہے۔ ناروے سے ہمارے بہنوں بھائیوں نے روزمرہ استعمال کی نئی اور پرانی اشیاء بھجوائیں۔ ان اشیاء کو بعض ازاں چھانٹی کر کے بچگانہ، مردانہ اور زنانہ استعمال کی اشیاء کو الگ الگ کیا گیا اور ان کی موسم اور سائز کے لحاظ سے درجہ بندی کی گئی۔ کپڑوں اور جوتوں میں سے فینسی اور بیش قیمت جوڑے ایسی غریب بچیوں اور ان کے تمام گھر والوں کو دیے گئے جن کی شادی طے پا چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو کاسمیٹکس، کراکری اور زنانہ استعمال کی دیگر اشیاء شادی کے لیے تحفتاً دی گئیں۔ جب ان خاندانوں میں یہ اشیاء تقسیم کی جا رہی تھیں تو ان کی خوشی ایسی تھی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر بھی ایسے نادار اور مستحق خاندانوں میں کپڑے، جوتے اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ وادی نیلم میں 21 گھر آگ لگنے سے جل کر خاکستر ہو گئے۔ ان متاثرہ خاندانوں کے لیے پاکستان سے نئے بستر اور ناروے سے آنے والے اشیاء کی کنٹینرز سے گرم کپڑے اور معمولات زندگی کا دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ آپ بھی ان ضرورت مند بہن بھائیوں کے لیے ایسی اشیاء جو کہ آپ کے لیے بے مصرف ہیں مستحقین کو تلاش کر کے خود تقسیم کریں یا پھر الخدمت فاؤنڈیشن کو پہنچائیں۔ کیا پتہ ہمارا یہی عمل آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔